بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفٹ، ہبہ یا تملیک جو مرض الموت کے دورانیے میں ڈیتھ بیڈ کے اوپر کی جاتی ہے، اس کی قانون میں کہاں حیثیت موجود ہے؟ یاد رکھیے گا کہ گفٹ، ہبہ یا تملیک کے 3 انگریڈینٹس ہیں: آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن۔ تملیک ایسا ہبہ ہوتا ہے جو اپنے کسی جائز وارث کے نام کیا جاتا ہے۔ ہبہ، گفٹ یا تملیک کے لیے جو ڈونر ہے، جو ہبہ کرنے والا ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہو، اپنے نفع نقصان کو جانتا ہو، اور اگر وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے تو اٹ مین کہ وہ آفر کس چیز کی کر رہا ہے۔ جب ذہنی طور پہ ہی وہ پروڈنٹ مائنڈ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کی آفر کر رہا ہے؟ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1994 SCMR پیج 1870 میں، اور واضح کیا گیا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہونا ایک ڈونر کا گفٹ کے لیے لازمی ہے۔ یہ بات واضح کی گئی 2002 SCMR پیج 198 میں، اور ذہنی اور جسمانی طور پر تندرستی گفٹ کی بیسک آفر کو ثابت کرنے کے لیے بنیاد بنا دی گئی، اور اس بات کو ڈسکس کیا گیا PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے مرض الموت کے دورانیے میں گفٹ کرنا۔ مرض الموت کیا ہے؟ مرض الموت، موت کی بیماری، ڈیتھ بیڈ، جو کہ ایسی بیماری جو کہ موت کا باعث بن سکتی، اور ایسی بیماری جس میں مبتلا شخص اس بیماری کی وجہ سے موت کا اندیشہ محسوس کرے، موت کا خطرہ محسوس کرے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا PLD 2005 کوٹا ہائی کورٹ پیج 127 میں، اس بات کو واضح کیا گیا، اور 1996 CLC پیج 1805 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ مرض الموت ایک ایسا مرض جس میں مبتلا شخص کو یہ گمان ہوتا ہو کہ زندہ رہنے کی بجائے موت کا امکان زیادہ ہے، اب مرنا قریب آ گیا ہے، اور کچھ عرصے تک، یعنی عام طور پہ بعض جورسٹ اس کو 6 ماہ تک کی بیماری، موت تک جانے والی بیماری کہتے ہیں، بعض اس سے زیادہ۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 103 میں۔ اب مسلمان کا کسی مرض الموت میں کیا گیا تملیک یا ہبہ یا گفٹ، کسی شخص کا جو گفٹ کر رہا ہے، اپنی پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ گفٹ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے، اگر وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، جسمانی طور پر، اپنے ذہنی طور پر اگر وہ اس قابل نہیں ہے، تو مرض الموت میں کیا گیا ہبہ اس کی کفن دفن کے انتظامات کے اخراجات، قرضہ جات کی ادائیگی کے بعد جائیداد کے تیسرے حصے سے زائد ہبہ جو ہے مؤثر نہیں ہو سکتا، پرووائڈڈ دیٹ، ماں سوائے اس چیز کے کہ ہبہ کنندہ کی موت کے بعد اس کے وارثان اس سے زائد دینے پر راضی ہو جائیں۔ یہ ہے اصل نقطہ، کہ جب ایک بندہ گفٹ کر رہا ہے مرض الموت میں، تو اس کے کفن دفن کے انتظامات، اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس میں ڈیڈکٹ کیے جائیں گے، جتنا قرضہ اس نے دینا ہے اس کو مائنس کیا جائے گا، اگر کوئی ول ہے پھر اس کی کمپلائنس بھی دیکھی جائے گی، اور دین جو جائیداد بچے گی اس جائیداد کے تیسرے حصے سے زائد کا ہبہ
مؤثر نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ اس کی موت کے بعد، اس ہبہ کرنے والے کی موت کے بعد اس کے وارثان تیسرے حصے سے زائد دینے پر رضامند ہو جائیں، ادروائز نہیں ہوگا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2005 SCMR پیج 135 کے اندر اور 1988 CLC پیج 1507 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب مرض الموت کے اندر کیا گیا جو گفٹ ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے جس کے نفاذ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہبہ کنندہ کی موت لازمی طور پر کسی مرض کا نتیجہ ہو، یعنی وہ کوئی بھی اگر ایک بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کسی اور بیماری میں بھی، چونکہ وہ لاغر ہو چکا تھا، ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا تھا، دین وہ کسی اور مرض میں بھی، اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کینسر کا مریض تھا، اچانک کسی اور بیماری کا حملہ اس دورانیے میں ہو گیا، اس کی جو جسمانی قوت مدافعت اتنی زیادہ نہیں تھی، اگر وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اسی مرض کو ہی کنسیڈر کیا جائے، کسی بھی مرض پہ موت اگر ہو جاتی ہے یا کسی اور معاملے کی بنا پہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ وہ بندہ مرض الموت کی حالت میں تھا، اس کو امییننٹ ڈینجر تھا موت کا، اس دورانیے میں اس نے ہبہ کیا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 252 کے اندر۔ اگر ہبے کے انتقال کے وقت جو واہب ہے، ڈونر ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، بیمار ہے، تو ایسا ہبہ مشکوک تصور کیا جاتا ہے۔ اس بات کو 2016 SCMR پیج 1417 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا تھا۔ اب مرض الموت کا اگر کوئی شخص گزر لیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ عذر لے رہا ہے کہ گفٹ جو ہے وہ مرض الموت کے دورانیے میں کیا گیا ہے، تو مرض الموت کے عذر کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہبہ کرنے والا ڈونر ہے اس کی موت اس بیماری سے ہوئی ہو، یعنی وہ بیماری یا اس بیماری کے نتیجے میں کوئی اور بیماری آ گئی ہے، اس دورانیے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا عبداللہ عابدی بنام حاجرہ عابدی، ایک کیس تھا، لینڈ مارک ججمنٹ تھی، PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 252 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ مرض الموت کے دورانیے میں کیا گیا جو ہبہ ہے، اس میں جو ہبہ کرنے والا ہے اس کی بیماری مرض الموت جو ہے لازمی طور پر ایسی نوعیت کی ہونی چاہیے بصورت اس کے دماغ میں یہ یقین پیدا کرتی ہو کہ اس شخص کی موت اسی بیماری سے ہوگی، اس کے ذہن میں یہ خطرہ بیٹھ جائے، اس دورانیے میں وہ اتنا لاغر جسمانی طور پر ذہنی طور پر وہ تندرست نہیں ہوگا، دین اس کو مرض الموت کا عذر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں لیا جا سکتا۔ اس بات کو 2006 SCMR پیج 940 میں رحمت علی مرحوم تھرو اٹس لیگل ریپرزینٹیٹیوز اپنے وارثان کے ذریعے بنام مسمات کرم بی بی، ایک مشہور کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2006 SCMR پیج 940 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی بھی واہب کے، ڈونر کے، جو ہبہ کرنے والا ہے، اس کے مرض الموت میں مبتلا ہونے سے حوالے سے کن چیزوں کو دیکھا جائے، جسمانی طور پر وہ کتنا لاغر تھا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کیا وہ اس قابل تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا، وہ بات کر سکتا تھا، یا وہ امییننٹ ڈینجر تھا ڈیتھ کا، بس وہ کسی نے اس کو ورگلا لیا اپنے ہاتھوں میں ڈال کے اسے۔ جب بندہ مریض ہوتا ہے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر تو وہ بیچارہ دوسروں کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ ان تمام عناصر کو تفصیل سے زیر غور لایا گیا تھا۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ مسمات سردارہ بیگم بنام رسولہ بی بی، ایک لاہور ہائی کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی تھی 2003 CLC پیج 1529 کے اندر اس کی۔
حوالے سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں کہ مرض الموت میں کیا گیا جو گفٹ ہے وہ کس طرح سے مشکوک اور کمزور ہوگا، اور اس کی اگر پلی کوئی شخص لیتا ہے تو اس کو کون کون سی باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔